بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فضا میں مختلف گیسیں موجود ہیں۔ ان گیسوں کی زیادتی کی وجہ سے سورج کی کرنیں زمین سے ٹکرانے کے بعد خلا میں نہیں جا سکتی، جس کی وجہ سے فضا کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اور نتیجتاً زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ اس عمل کو گلوبل وارمنگ یا زمینی تپش میں اضافہ کہتے ہیں۔ تمام جنوبی ایشیائی باشندوں میں نصف سے زیادہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ 8 ممالک پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، نیپال، سری لنکا اور افغانستان کے 750 ملین افراد گزشتہ 2 دہائیوں میں زمینی تپش اور ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ ماحول انسانی صحت کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ اسی ماحول میں انسان پروان چڑھتا ہے اور زندگی کے مراحل طے کرتا ہے۔ اگر ایک نظر اپنے آس پاس کے ماحول پر ڈالی جائے تو یہ بات فکر سے خالی نہیں کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں اپنی بیماری کا سامان کر رہا ہے، اپنے فضول اور ذاتی مفادات کے لیے اپنے ہی ہاتھوں خود کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار کھڑا ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت موسم میں رونما ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ آج کل گرمی اتنی بڑھ گئی ہے کہ گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں۔ گلوبل وارمنگ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں زمین کا درجہ حرارت بتدریج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک سروے کے مطابق آنے والے 50 برسوں میں دنیا شدید گرمی سے متاثر ہوگی، جن میں خلیج فارس کا نام قابل ذکر ہے۔ گیسوں کے اخراج سے گرمی بڑھ جائے گی اور زمین توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گی، جس سے بے شمار اموات واقع ہوں گی۔ گلوبل وارمنگ کی وجوہات۔ خاص طور پر چند دہائیوں میں گلوبل وارمنگ ایک اہم ماحولیاتی مسئلہ بن گیا ہے۔ گلوبل وارمنگ بنیادی طور پر زمین کی موسمی حالتوں میں تبدیلی ہے، جو کہ زمینی سیارے کے قریب سطح کے درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے ہے۔ گلوبل وارمنگ کی کئی وجوہات میں سے زیادہ تر وہی ہیں جو انسان کی پیدا کردہ ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بجلی کی پیداوار کو کم کرنے کے لیے ہم تیل یا گیس جلاتے ہیں، اور تیل کا استعمال کاروں اور بسوں میں بھی ہوتا ہے، تو نتیجتاً ایک گیس کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں جاتی ہے۔ یہ گیس سورج کی ان کرنوں کو خلا میں جانے سے روکتی ہے جو زمین سے ٹکرا کر یا پانی سے منعکس ہو کر واپس خلا میں جاتی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی دوسری بڑی وجہ میتھین گیس ہے۔ یہ گیس کھیتوں سے پیدا ہوتی ہے، خصوصاً جب چاولوں کے کھیت کو پانی لگایا جاتا ہے تو پھر یہ گیس پیدا ہوتی ہے۔ یہ گیس بھی کاربن ڈائی آکسائڈ کی طرح اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی تیسری وجہ آبی بخارات کا فضا میں جانا ہے۔ زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے سمندروں، دریاؤں اور گلیشیئر کا پانی فضا میں آبی بخارات کی شکل میں اڑ جاتا ہے، اور اس طرح ناقابل استعمال کرنیں خلا میں نہیں جا سکتی، اور آج کل زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کی چوتھی وجہ درختوں کا کاٹنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درخت کاٹنے سے فضا میں موجود آکسیجن کی مقدار کم اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنی خوراک بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر درخت کاٹ دیے جائیں تو فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جاتی ہے اور گلوبل وارمنگ یا زمینی تپش میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اگر بات پاکستان کی جائے تو یہ ملک وسیع پیمانے پر خطرات کا شکار ہے، جس میں لینڈ سلائڈنگ، سیلاب، خشک سالی اور سائیکلون شامل ہیں۔ گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس 2021 کے مطابق پاکستان دنیا میں 8ویں ایسے ممالک کے طور پر ہے جہاں طویل مدتی موسمیاتی تبدیلی کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ جیکب آباد پاکستان کا گرم ترین شہر ہے۔ پاکستان کے معاشی حالات اس قدر خراب ہیں کہ لوگ مہنگائی اور غربت کی وجہ سے بہت تکلیف میں مبتلا ہیں۔ دوسری طرف بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ شدید گرمی کے باوجود پاکستانی عوام گرمی سے لڑنے کا کوئی تدارک نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔